اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ہم جو ہے آیت نمبر 75، 76 اور 77 کو بیان کر رہے تھے سورہ بقرہ کی۔ تو اس میں آج جو ہمارا تذکرہ ہے، جو ہم نے بحث کرنی ہے ان آیات کے ضمن میں، وہ ہے شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، کہ ابو طالب کے جو شعب ہے اس میں رہ کے رسول نے کیسے معجزات دکھائے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نبی ہے کہ جب قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب میں محبوس رکھا اور خود دروازے پر کھڑے ہوئے تاکہ کوئی ان تک خوراک رسانی نہ کر سکے اور کوئی شعب سے باہر نہ آئے، اس خوف و ڈر سے کہیں کوئی باہر آ کر کھانا پینے کا سامان اندر نہ لے کر جائے۔ اس شعب میں کافر بھی تھے اور مومن بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوات سے افضل غذا فراہم کی، حتیٰ کہ ان میں سے جو بھی کوئی خواہش کرتا اس کے لیے مختلف قسم کے پاک و طاہر کھانے اور قسم قسم کی مٹھائیاں اور بہترین قسم کا لباس فراہم ہوتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کے درمیان تھا، رسول خدا ان کے درمیان تھے، اور جب آپ دیکھتے کہ میرے ساتھیوں کا دل تنگ پڑ گیا ہے، وہ بھی پریشان ہوتے، پس ان کے سینے اور ان کے دل پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو یوں بلند کرتے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں جانب اور بائیں ہاتھ سے بائیں جانب والے پہاڑ کو اشارہ کرتے اور فرماتے، اے پہاڑوں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر دور دور ہو کر راستہ دو۔ پس وہ پہاڑ راستہ دیتے یہاں تک کہ وہ راستہ اس صحرا تک چلا جاتا تھا کہ جس کی دوسری اطراف نظر نہیں آتی تھی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے یوں کہتے، اے صحرا، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے لیے درخت، پھل دار درخت، نہریں، مختلف قسم کے پھول و نبات ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے لیے ظاہر کر۔ تو اس وقت لمبے لمبے درخت، خوشبودار پھل، صاف و ستھرے سبزے جو دلوں کو خوش کرے اور آنکھوں کو حسین لگے ظاہر ہوتے، جن کی وجہ سے ان کے اور ساتھیوں کے غم، وہم اور افکار دور ہو جاتے، اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو جاتا کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک کے لیے ایسے سہارا نہیں ہوں گے کہ جو اس قسم کے درخت جن کے شاخیں پھولوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، جس میں نہریں جاری و ساری ہیں، اور جس میں خوشبودار پھول ہیں ہو، اور جس کی گھاس اس قدر حسین و جمیل ہو۔ تو میرے محترم سامعین،
یعنی شیب ابی طالب تھا۔ اب میں بیان کرنے والا ہوں ابو جہل کے نمائندے کا آنا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہے جب ابو جہل یا ابو لہب کا نمائندہ آیا تاکہ آپ کو دھمکی دے، تو اس نے کہا اے محمد، یہ دیوانگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سوار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین تنگ کر دے گی اور تمہیں یثرب کی طرف پھینک دے گی اور ہمیشہ تیرا ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فساد برپا کرنے پر آمادہ کرے گی اور تجھے اس حد تک پہنچا دے گی کہ آپ زمین اور اس کے رہنے والوں کو فاسد کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آگ میں ڈال دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی ہے، اور میں اس دیوانگی کو دیکھ رہا ہوں، وہ قریش کے ہر فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا رہی ہے جو تیرے آثار کا قصد کر رہا ہے، اور تیرے ضرر اور تیری وجہ سے جو بلا ان پر نازل ہونے والی ہے اس کو دور کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احمق لوگوں سے ٹکرائیں گے جو تیری وجہ سے دھوکہ کھا چکے ہوں گے، اور اس میں تیری وہ مدد کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر اور آپ پر غضب ناک ہوں گے۔ تیری مدد کرنے میں ان کا خوف چمٹا ہوگا کیونکہ وہ تیری ہلاکت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اور جو آپ سے ملے گا وہ تیرے فقر کی وجہ سے فقیر ہوگا، اور تیرے فقر تیرے ماننے والوں کو بھی فقیر کر دے گا، اور جب تیرا دشمن تیرے پر غلبہ حاصل کریں گے اور وہ ان کے گھروں میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ تیرے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور وہ یہ فرق نہیں کریں گے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور کون تیرے سے دشمن ہے، اور وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیں کاٹنے کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں کی بھی جڑیں کاٹیں گے، اور وہ ان کے عیال اموال کو یوں غارت کریں گے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال و خاندان کو غارت کریں گے۔ اور اس نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کو ڈرانے آیا ہوں اور کاملاً میں نے وضاحت کر دی ہے اور میں نے پیغام کو پورا پہنچا دیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے باہر کافی اصحاب اور یہود بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ موجود تھے۔ ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو روکنے کا حکم دیا اور دوسروں کافروں کو بھی اٹھنے سے روک دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام لانے والے سے فرمایا کیا تیری بات پوری ہوگی اور تیرا پیغام کامل ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں کہ کوئی نہیں پورا ہوگی۔ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو انشاءاللہ ہم کل اس کا جواب دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل